حضور کے غلاموں، جو بھی آج اس وظیفے کو کر لیتا ہے اس کے رزق میں بے حساب اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس میرے مسلمان بہن بھائی کی ہر حاجت قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی باقی جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے اس کی زندگی کے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اس کی کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس کی پوری نہ ہو۔ اسے چاہے اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو، اس وظیفے کو کرنے کے صدقے اللہ پاک کی رحمت سے غیب سے فرشتے اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کی جو حاجت ہوگی اس کو پورا کریں گے۔ یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ آج 17 رمضان المبارک جمعرات کا دن ہے۔ اس دن جو کوئی بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کر لیتا ہے، اس بندے کی زندگی کے سارے دکھ غم ختم ہو جائیں گے، اور جتنا بھی اس کی حاجتیں ہوں گی، جتنی بھی اس کی مرادیں ہوں گی، وہ اللہ پاک کی رحمت سے پوری ہو جائیں گی۔ غیبی فرشتے اس میرے مسلمان بہن بھائی کی غیب سے مدد کریں گے۔ اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے مال و دولت میں بے شمار اضافہ فرما دے گا۔ میرے دوستو، اب ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور یہ بھی اپنے اختتام پر ہے۔ اگر ہم نے پہلے رمضان المبارک کے عشرے کو غفلت میں گزار دیا ہے، اب دوسرا چل رہا ہے، اس کے بھی 3 روزے رہ گئے ہیں، تو میرے دوستو اس ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں اس وظیفے کو آپ نے آج ضرور کر لینا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ کیوں پڑھنا ہے اس ایک چھوٹی سی آیت کو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بدر میں 313 لوگ تھے۔ آپ کو بدر کے بارے میں پتہ ہوگا۔ آج اس دن کی یہی خاص وجہ ہے اس وظیفے کی کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پا لیتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے اس مسلمان بہن بھائی کی حاجت پوری نہ ہو اس وظیفے کو کرنے کے بعد، کیونکہ اللہ پاک اس میرے مسلمان بہن بھائی کو خوب اپنے غیب کے خزانے سے رزق عطا کرتا ہے۔ اس کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اس میرے مسلمان بہن بھائی کو 7 نسلوں تک بھی اس کی کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اس کے گھر میں رونق ہوگی، اس کے گھر سے نحوست بیماری انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی اس کی حاجت نہیں رہے گی۔ بہت سارے میرے دوست، میرے مسلمان بہن بھائی ایسے بھی ہیں جنہوں نے بہت سارے وظائف کیے، لیکن پھر بھی وہ اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا نہیں کروا سکے۔ تو آج میں اپنے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں سے، حضور کے غلاموں سے یہ کہتا ہوں کہ آج کا دن بڑا خاص ہے۔ اس خاص دن کو آپ نے باقی رمضان المبارک کے دنوں کی طرح ضائع نہیں کرنا، اور اس دن کی کیا ہی قدر ہے۔ اس دن اس وظیفے کو کرنے والا کبھی بھی اپنی حاجت کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پورا نہ کروا سکے۔ یہ وظائف ہر قسم کی حاجت اپنے رزق میں بے شمار اضافے کے لیے بڑا ہی خاص ہے۔ حاجت آپ کی اس دنیا جہان کی کوئی بھی ہو، کوئی بھی چیز اللہ سے مانگ لے۔ آج میرے مسلمان بہن بھائیوں، وقت ہے اس دن اس آیت کو صرف چند بار پڑھ کے اللہ سے اپنی تمام حاجتیں، دعائیں پوری کروا لے۔ وہ کام جو آپ کے سالوں سے رکے ہوئے ہیں، وہ مرادیں جو آپ کی پوری نہیں ہو سکتی، وہ آج اس وقت، اس دن، اس چھوٹی سی آیت کو کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم 17 رمضان المبارک کے دن لازمی طور پر کر لیں۔ جو میرا مسلمان بہن یا بھائی اپنی حاجتوں کو پورا کروانا چاہتا ہے، وہ تو آج اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لے، جس طرح میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو اس وظیفے کو کر لیتا ہے، اس کی ساری زندگی کے دکھ درد غم ختم ہو جاتے ہیں۔ رزق کی تنگی سے ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو وافر مقدار میں خزانہ غیب سے، اپنے خزانہ غیب سے رزق دیتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا رحمت کا مہینہ جاری و ساری ہے اور اپنے اختتام پر ہے۔ میرے دوستو، پہلا عشرہ ماہ رمضان المبارک کا رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا جو عشرہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے جتنے روزے رہ گئے ہیں اللہ کو راضی کر لیں، اپنی بخشش مغفرت کروا لیں۔ اس کو بھی باقی مہینوں کی طرح ضائع نہ کریں، بلکہ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں، اس کے روزوں کی قدر کریں،
کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی بندہ چھوڑ دے تو ساری زندگی کے روزے رکھے، لیکن جو اس نے آج ایک روزہ چھوڑ دیا اس کا وہ جو ہے حساب برپا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے پورے روزے رکھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کو اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں پوری کروا لیں۔ آج ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اس عمل کو ایک مرتبہ میری مان کر ضرور کر لیں، اس کی زندگی اللہ کے حکم سے بدل جائے گی، اس کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، اس کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور یہ آیت کو پڑھنے والا بندہ کبھی بھی غریبی اور مفلسی میں نہیں رہتا بلکہ وہ غنی ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، یوں سمجھ لے کہ یہ ایک خزانے کی چابی ہے جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں، اس کو آج کے دن لازمی طور پر کر لے۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے اور جس کو آپ نے چند بار پڑھنا ہے، اور یہ کوئی مشکل آیت نہیں ہے، اگر میں کسی بچے کو بتا دوں تو وہ بھی پڑھ لے، لیکن اس کو کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح دعا کرنی ہے، اس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ابھی تک جتنے میرے مسلمان بہن بھائی ویڈیو کو کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را حضور کے غلاموں، آج یہ وظیفہ کر لو، آج اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لو۔ اس کو پڑھنے والا ساری زندگی محتاجی سے بچ جاتا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے لوگوں سے نہیں مانگتا بلکہ وہ آج کے دن ہی اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروا لیتا ہے۔ اور پھر جب بندہ کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے آگے ہاتھ جھکا رہا ہے، یہ بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، کسی غیر سے نہیں مانگ رہا۔ وہ بندہ اللہ پاک سے اگر مانگتا ہے تو اللہ پاک کی ذات خوش ہو کر اس بندے کو ساری وہ چیزیں دے دیتی ہے جس چیز کی اس میرے مسلمان بہن بھائی کو ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہمارے رزق کے جو دروازے ہوتے ہیں بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، ہم اکثر گناہوں میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہودی جو غیر مسلم ہیں وہ تو اتنے گناہ کرتے ہیں، ان کے رزق میں تو کوئی تنگی نہیں ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں لیکن وہ اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ پاک ان کو وافر مقدار میں دے رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب کریم کی ذات جس کو چاہے جتنا مرضی دے دے، لیکن جس کے لیے اس زندگی میں اس دنیا میں اس کے لیے اتنی آسانیاں ہیں، اتنا رزق ہے، اور وہ اپنے رزق کو کہاں پر کس جگہ پر لگا رہا ہے، کس طرح استعمال کر رہا ہے، اللہ پاک اس کا حساب اس بندے سے بخوبی لے گا۔ اور اگر کوئی یہودی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے پوچھتا ہے، اللہ پاک نے اس ساری کائنات کے رزق کا ذمہ خود لیا ہے، وہ پتھر میں پلنے والے کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، تو آپ تو پھر بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے دوستو، میرے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ پاک سے آج اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروانے کا دن ہے۔ آج بھی اگر ہم اسی دن کو دوسرے دنوں کی طرح سستی اور کاہلی میں گزار دیں گے تو یہ دن جو آپ نے آج ضائع کر دیا یہ پورے سال بعد آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، پھر آپ ساری زندگی لوگوں سے مانگتے رہیں گے، لوگوں کے آگے ہی ہاتھ پھیلائیں گے، لوگوں سے ہی مانگتے رہیں اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کو۔ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو کسی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ پریشانی آ گئی ہے، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میری یہ حاجت ہے، مجھے پیسے کی بہت سخت ضرورت ہے، مجھے عطا کر دے۔ لیکن وہ بندہ آپ کو پیسے نہیں دیتا، ہو سکے کسی کو دے بھی دے، لیکن آپ کی عزت نفس کا کیا؟ مجھے بتائیں کہ آپ کی عزت نفس کیا رہ جاتی ہے؟ اس لیے ہر دم اللہ سے مانگنا چاہیے، اس دن کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ یہ دن بہت ہی زیادہ خاص دن ہے۔ جو اس دن اس چھوٹی سی آیت کو کر لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو ضرور پورا کروا لیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے جتنی شدت سے میں تمہیں اتنی شدت سے یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے سورۃ الرحمن میں فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں،
انسان اگر اپنے پورے جسم پر ایک نظر ڈالے تو اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک بال بھی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، اور انسان کے اختیار میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ایک بال کو، اس کی گروتھ کو روک سکے۔ یہ سب کچھ اللہ پاک کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کی مرضی سے ہل رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، ہمیشہ اللہ سے مانگے، آج اس وظیفے پر عمل کر لے۔ جو بندہ آج اس وظیفے پر عمل کر لے گا، ساری زندگی انشاءاللہ کسی کے محتاج نہیں رہے گا، بلکہ لوگ اس کے محتاج ہو جائیں گے۔ آج جو بندے اس میرے مسلمان بہن بھائی کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے، جو اس کی غربت کی وجہ سے اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کے میلوں کپڑوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں، اگر کوئی رشتہ دار آپ میں تھوڑا امیر ہو تو وہ اپنے سے کم تر رشتہ دار کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کو پاس نہیں بٹھاتا، لیکن اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے آپ کے دن پھر جائیں گے، اور وہ جو رشتہ دار کل تک آپ کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، آپ کے پاس بیٹھنے کو ترس جائیں گے۔ اللہ پاک کی رحمت سے جن جن میرے مسلمان بہن بھائیوں نے اس وظیفے کو کیا، وہ رب کریم کی ذات سے مالا مال ہو گئے۔ ان کے رشتہ دار ان کے آگے پیچھے گھومنے لگے اور پوچھتے تھے کہ تو نے کیا کیا، کون سا عمل کیا، ہمیں بھی بتا، کل تک تو اتنا غریب تھا، آج تیرے پاس اتنا مال و دولت آیا کہاں سے؟ تو وہ سینہ تاڑ کر کہے گا کہ یہ میں نے اللہ پاک سے مانگا ہے، میں نے اس دن اس وظیفے کو کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میرے اللہ پاک نے میری دعاؤں، میری حاجتوں کو سنا ہے، میرے صبر کو اللہ پاک نے پھل لا دیا ہے۔ انشاءاللہ میرے دوستو، آپ نے بھی اس وظیفے کو کر کے میرے اللہ سے مانگنا ہے، کسی پیر کے پاس جا کر نہیں مانگنا، کسی پیر، جعلی پیر، فقیر کے پاس نہیں جانا، بلکہ ہم نے آج اس دن اس وظیفے کو 17 رمضان المبارک کے دن کر کے اپنے اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کروانا ہے۔ اس لیے آج اس عمل کے ذریعے میرے اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھو، ساری زندگی کبھی بھی کوئی پریشانی آئے گی تو پھر مجھے کہنا، مجھے آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ، بلکہ جو پریشان حال ہوں گے ان کی بھی پریشانیاں زندگی سے ختم ہو جائیں گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور جو بندہ بھی اس آیت کو پڑھتا ہے، اس کے حفظ و ایمان میں، اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہتا ہے، وہ بندہ تنگ دستی، مفلسی سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ یہ عمل یوں سمجھ لے کہ ایک نسخہ ہے جس کو بڑے بڑے لوگوں نے کیا، بڑے بڑے لوگوں نے کیا، اور وہ آج کامیاب ہو گئے، وہ فقیر سے بادشاہ بن گئے۔ جو کل تک بہت ہی زیادہ غریب تھے، انہوں نے ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو اس وظیفے کو کیا، ان کو کسی نے اس وظیفے کا بتلایا اور وہ اس وظیفے پر عمل کر کے کامیاب ہو گئے۔ میرے دوستو، آج ہمارے پاس بھی وقت ہے، ہمارے پاس بھی اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کا یہ دن بھیجا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی جتنی ہو سکے فیض و برکات حاصل کرتے رہیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بخشش اور رحمت کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بخشش اور مغفرت کا عشرہ ہے۔ اب میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ انہیں وظیفے کو غور سے سننا ہے اور کوئی بھی غلطی نہیں کرنی۔ اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو میرے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں جو کہ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ انشاءاللہ اگر وہ میرے مسلمان بہن یا بھائی آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو کو دیکھ کر اس وظیفے پر عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے اور قرآنی وظیفے کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آج آپ لوگ اس وظیفے پر 17 رمضان المبارک کے دن عمل کریں گے تو اللہ سے اپنی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ بھی پوری کروا لیں گے۔ اب وظیفے کی طرف چلتا ہوں۔ آپ چاہے دنیا کے کس مرضی کونے سے ہیں، جس مرضی ملک سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، نیپال سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اس وظیفے پر عمل کرنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اجازت عام ہے، کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت کے لیے کوئی بھی چھوٹا، بڑا یا بوڑھا کر سکتا ہے۔ اب وظیفہ کیا ہے، آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کس طرح کرنی ہے، اس کو بھی سن لیں اور کامنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ کر جائیے گا۔ آپ کے لیے افطاری کے وقت خصوصی دعا کی جائے گی،
کیونکہ میرے مسلمان بہن بھائیوں، افطاری کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک دعاؤں کو سنتا ہے، جب اللہ پاک روزے دار کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو بھی اس وقت ضرور قبول کیا جائے گا، آپ کے نام سے دعا کی جائے گی، اور اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں انشاءاللہ آپ پر جو بھی رحمت ہو، یعنی جو بھی پریشانی ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گی۔ اب وظیفہ کیا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، وہ غور سے سننا ہے۔ آپ نے 17 رمضان المبارک کسی بھی دن، کسی بھی وقت، یعنی کسی بھی دن میں، کسی بھی ٹائم، آپ نے یہ ایک چھوٹی سی آیت کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اس آیت کو آپ نے توجہ سے پھر دوبارہ سن لینا ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ بدر میں لوگوں کی تعداد 313 تھی، اور اس کی اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر پڑھیں، آپ کو اس کا بے حد اجر و ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک درود ابراہیمی ہے۔ جب آپ اس کو طرز کے ساتھ دل میں آنکھیں بند کر کوئی یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا سکون ملے گا، اور آپ کی دعا اللہ تک جائے گی ضرور۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی شروع میں پڑھنا ہے، اور پھر کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اس ایک چھوٹی سی قرآنی آیت کو، اور یہ قرآنی وظیفہ ہے، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، اور پھر دعا کرنی ہے۔ آپ نے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو مانگنا ہے۔ جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، شرمانا نہیں ہے، اللہ سے مانگ لینا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہی ہے جو ہم کو عطا کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ، تیرے سوا ہم جائیں کہاں، تیرے سوا اور حاجت روا کون ہے۔ اے میرے مالک و مولا، میری یہ حاجت ہے، میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ یا اللہ، اس 17 رمضان المبارک کے صدقے، اس قرآنی آیت کے صدقے، اس وظیفے کو کرنے کے صدقے میری جو حاجت ہے وہ پوری کر دے۔ یا اللہ، میرے رزق میں بے شمار اضافہ فرما دے، میری مشکلیں اور مصیبتیں اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں حل کر دے۔ میں بڑا پریشان ہوں میرے مالک و مولا، تیرے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا در مجھے، بس مجھے یہی ہے، تیرا در ہی در ہے، میری پریشانیوں کو حل کر دے۔ انشاءاللہ جب آپ رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک بھی آپ کو یاد کرے گا، اللہ پاک بھی آپ کی دعاؤں کو سنے گا، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ تو آج آپ نے 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن کو مفلسی میں نہیں گزارنا، کالی اور سستی میں نہیں گزارنا، بلکہ اس دن اس وظیفے کو کر کے اللہ سے اپنی حاجتیں اور مرادوں کو پورا کروانا ہے۔ اللہ سے وہ اپنی تمام جائز حاجتیں جو آپ کی سالوں سے ہے، وہ کام جو آپ کے پہلے کبھی نہیں ہو سکے۔ جو میرے مسلمان بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے رزق کی تنگی نہیں ختم ہوتی، ہمارے گھر سے غربت نہیں ختم ہوتی، بیماری اور نحوست ختم نہیں ہوتی، تو اس میرے مسلمان بہن بھائیوں سے، حضور کے غلاموں سے میں کہتا ہوں کہ آج اس وظیفے پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی تنگی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں عید سے پہلے وہ اللہ پاک کی ذات ہر کسی کو عطا کرتی ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو بھی ضرور سنے گا، وہ آپ کی حاجتوں کو بھی ضرور پورا کرے گا۔ جب آپ سچے دل سے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی آپ کو یاد کرے گا۔ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہمارے
اس زندگی میں ہمیں اس دن کو دیکھنا نصیب ہوا، اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہمیں دیکھنا نصیب ہوا، اس کے روزے رکھنے کا ہمیں نصیب ہوا۔ اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں عزت میں بے شمار اضافہ فرمائے، آمین۔